بیت اللہ کا تاریخی پس منظر۔ قدیم تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی ابتدا یہیں سے ہوئی۔ زمین کا نقطہ آغاز یہی بیت اللہ کا مقام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو یہیں سے پھیلایا تھا۔ قدیم معتبر روایتوں سے پتہ چلتا ہے بیت اللہ کی پہلی بنا اور تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اتارے جانے سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیت اللہ کی پہلی تعمیر فرشتوں نے کی، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ پھر آدم علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح آیا تو اس میں بیت اللہ کی دیواروں کو نقصان بھی پہنچا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسی بنیاد پر تعمیر اٹھائی۔ لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے رہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا یہ کون سی وادی ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا یہ فلاں وادی ہے، اس کا نام یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام یہاں سے حج کرنے جا رہے ہیں اور وہ تمام لبیک لبیک پکار رہے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بھی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے عالم روحانیت میں بھی یہی جگہ انبیاء علیہم السلام کے لیے مرکز ہے اور حج وغیرہ کے لیے توجہ ادھر ہی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لا کر اس وادی میں آباد کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی احکامات دیے گئے۔ ایک حکم یہ بھی تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر نو کرے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ میرے گھر کو بتوں سے پاک کریں، کیونکہ اس وقت قوم جرہم اور عمالقہ کے لوگوں نے یہاں کچھ بت رکھے ہوئے تھے جس کی وہ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک حکم یہ بھی دیا گیا کہ بیت اللہ کا حج تم پر فرض کیا گیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو فرضیت حج کے اعلان کا حکم ہوا تو انہوں نے اللہ سے یہ عرض کی یہاں تو میدان ہے یا اللہ، کوئی سننے والا نہیں، اور جہاں آبادی ہے وہاں تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تمہارا کام اور ذمہ داری صرف اعلان کرنا ہے، اسے ساری دنیا میں پہنچانا اور پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا اے لوگو تم پر حج فرض اور بیت اللہ کا طواف لازم کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ پیغام دور دور تک پہنچ گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابی قیس پر چڑھ کر یہ اعلان کیا، کانوں میں انگلیاں رکھ کر دائیں اور بائیں شرقاً اور غرباً ہر طرف یہ ندا اور آواز دی کہ لوگوں تمہارے رب نے اپنا گھر بیت اللہ بنایا اور تم پر اس کا حج فرض کیا ہے، تو تم سب اپنے رب کی تعمیل کرو، اپنے رب کے حکم کو مانو۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز اللہ نے پوری دنیا میں پہنچا دی، صرف اس وقت کے زندہ انسانوں تک ہی نہیں بلکہ جو انسان آئندہ قیامت تک پیدا ہونے والے تھے ان سب کو آواز پہنچا دی، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ تفسیروں میں یہ بات لکھی ہے کہ جس شخص کی قسمت میں حج لکھ دیا گیا تھا ان سب روحوں نے اس آواز پر لبیک اللہم لبیک کہا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرمایا کہ حج کے تلبیہ کی اصل بنیاد یہی ندا یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جواب ہے۔ ہزاروں سال گزر گئے، پوری دنیا سے لوگ جوگ در جوگ بیت اللہ کی زیارت
اور طواف کے لیے آتے ہیں۔ شوق محبت میں کوئی پیدل آ رہا ہے، کوئی سوار، کوئی ہر سال آتا ہے تو کوئی زندگی بھر میں صرف ایک مرتبہ۔ حج کے سفر پر ایک بہت بڑی رقم خرچ ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ساری عمر محنت کر کے تھوڑی تھوڑی رقم بچا کر جمع کر کے رکھتے ہیں، پھر حج کے سفر میں ساری خرچ کر دیتے ہیں۔ پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی شخص اس مبارک سفر میں خرچ کرنے کی وجہ سے غریب، فقیر اور محتاج ہو گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے اور بیت اللہ کے طواف کے مبارک سفر میں یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اس سے کوئی شخص دنیاوی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حج اور عمرے اور طواف کے سفر میں خرچ کرنے سے افلاس، محتاجی اور غربت میں کمی ہوتی ہے، اور اس پر کئی ایک واقعات بھی گواہ اور شاہد ہیں۔